کہ میلاد شریف کے حوالے سے جمع قرآن یا با جماعت تراویح کا حوالہ دینے پر ایک دیوبندی مولوی نے جواب دیا ہے کہ یہ خلفائے راشدین کی سنت ہے اور ان کے عمل پر بدعت کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرو۔ یہ میں نے چونکہ اس پر تفصیلی بیان کیا تھا اور یہ بیان کیا تھا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم جو معمولات ادا کرتے ہیں تو مخالفین کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ تو بدعت کے مفہوم پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے کچھ احادیث اور روایات کا حوالہ دیا، ان میں سے ایک تو صحیح بخاری کی 4986 نمبر حدیث کا حوالہ دیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ان سے یہ کہا تھا کہ قرآن کے قاری اور حافظ شہید ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ جو حافظ اور قرہ باقی بچے ہیں ان کو لیں اور ان کو کہیں کہ قرآن مجید کو ایک جگہ پہ کتابی شکل میں جمع کر لیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے عمر تم وہ کام کیسے کرو گے جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جواباً یہ کہا ھذا واللہ خیر، اللہ کی قسم یہ کام اچھا ہے۔ یعنی میں مانتا ہوں کہ حضور نے کیا نہیں، کرنے کا حکم دیا نہیں، لیکن کام اچھا ہے لہذا کر لینا چاہیے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں لم یزل عمر یراجعنی حتی شرح اللہ صدری، عمر مجھے کہتے رہے حتیٰ کہ میرا اللہ نے سینہ کھول دیا اور میں نے عمر کے ساتھ اتفاق کر لیا کہ کام اچھا ہے، کر لینا چاہیے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہ بھی کیا ہو تو وہ کام کرنا اگر اچھا ہو تو کرنے میں کوئی حرج اور گناہ نہیں۔ اور پھر دوسرا اس سلسلہ میں ایک حوالہ صحیح بخاری کی ایک حدیث سے دیا کہ سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں پورا مہینہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھائی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن جماعت کے ساتھ صحابہ کو نماز تراویح پڑھائی۔ جامع ترمذی اور دیگر کتب حدیث کے اندر حدیث ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے 3 دن پڑھائی، حضرت عمر فاروق نے ایک پورا مہینہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھنے کا جب حکم دیا تو آپ نے دیکھا کہ لوگ نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے دیکھ کے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ کیا کہا؟ کتنی اچھی بدعت ہے۔ تو ثابت ہوا کہ کوئی نیا کام اگر اچھا ہو تو یہ نہیں کہ ہر نیا کام جو ہے وہ برا ہوتا ہے، اگر نئے کام کے اندر اچھائی ہو اور وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو بلکہ دین کے معاملات میں تقویت دیتا ہو تو وہ کام برا نہیں اور اس کو گناہ قرار نہیں دیتے بلکہ وہ جائز ہوتا ہے، باوجود وہ بدعت کے بدعت حسنہ قرار پاتا ہے۔ اس پر اعتراض یہ ہے کہ دیوبندی مولوی نے یہ کہا ہے کہ خلفائے راشدین جو عمل کریں اس عمل کو بدعت نہیں کہہ سکتے۔ تو جواباً گزارش یہ ہے کہ یہ بات آپ حضرت عمر سے جا کے کہیں، کیونکہ سیدنا عمر نے تو کہا نعم البدعۃ ھذہ، کیا کہا بھائی؟ کیا کہا؟ نعم البدعۃ ھذہ، نماز تراویح پورا مہینہ جماعت کے ساتھ پڑھا کے تو حضرت عمر فاروق نے کیا کہا؟ نعم البدعۃ ھذہ۔ حضرت عمر فاروق خود اس کو بدعت، اچھی بدعت کہہ رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی نے اپنے دور خلافت میں جمعہ کی اذان شروع کروائی، دوسری اذان ترتیب کے اعتبار سے پہلی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ یہ جو اذان جمعہ پہلی اذان ہوتی ہے جو لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، اس اذان جمعہ کا کیا حکم ہے؟ تو مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا الاذان الاول یوم الجمعۃ بدعۃ، جمعہ کی پہلی اذان بدعت ہے۔ تو خلفائے راشدین کے عمل پر صحابہ نے خود بدعت کا اطلاق کیا ہے بھائی، لیکن وہ بدعت سیئہ، بدعت ضالہ نہیں تھی بلکہ وہ بدعت حسنہ تھی جس کو صحابہ نے خود بدعت کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی وہ سنت ہمارے لیے ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ وہ ہمارے لیے سنت بن گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رول اور قانون اور قاعدہ دیا تھا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسا کام ایجاد کیا تو وہ مردود ہے۔ یہ جو حدیث ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، اس کا مخاطب کون ہے؟ کیا بعد والی امت ہی صرف مخاطب ہے یا یہ خطاب حضور کے صحابہ کو بھی تھا؟ بھائی ڈائریکٹلی حضور کے صحابہ اس کے مخاطب ہیں۔ حضور نے اپنے صحابہ کو بھی یہ فرمایا کہ جس نے دین میں کوئی ایسا کام جو ہمارے دین کے اندر نہیں ہے ایجاد کیا، مراد اس سے برا کام ہے، بدعت ضالہ ہے، بدعت سیئہ ہے، جو کام کرے گا وہ مردود ہے۔ تو صحابہ بھی اس کے مخاطب ہیں۔ کیا صحابہ کو بدعت ایجاد کرنے کی اجازت تھی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بدعت جاری کرنے کی اجازت دی تھی؟ کیا ان کے پاس یہ اتھارٹی تھی کہ وہ بدعت ایجاد کر سکتے تھے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں۔ جس طرح بدعت ضالہ بری بدعت باقی امت کے لیے وہ غلط ہے، اسی طرح صحابہ کے لیے بھی اس کی اجازت اور رخصت نہیں۔ تو اس کا جو اپلائی ہے اس حدیث کا، جو سب سے پہلے مصداق ٹھہرتے ہیں حکم کے اعتبار سے، اور حضور نے جن کو حکم دیا ہے وہ ڈائریکٹلی حضور کے صحابہ ہیں، اور صحابہ کے واسطے سے حضور کی امت ہے۔ لہذا ساری امت کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جس نے کوئی بدعت ایجاد کی، معنی یہ ہے کہ کوئی بری بدعت ایجاد کی تو وہ مردود ہے، اور اگر اچھا عمل ہوگا تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سنّ فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، جس نے کوئی اچھا کام اسلام کے اندر ایجاد کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ قیامت تک اس پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس اچھا عمل ایجاد کرنے والے کو دیا جائے گا، اور کسی کے عمل میں کوئی ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لہذا یہ جو اعتراض ہے کہ صحابہ کے عمل کو بدعت کا اطلاق نہیں کر سکتے، تو صحابہ نے خود کیا ہے۔ دیکھ لیں صحیح بخاری کے اندر اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔